کا جو ہے کلپ سامنے آیا جس میں وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو خود کو وہ تعارف کرواتے ہیں اپنا کہ پیر فلاں 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 صاحب، وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو ہوٹل وغیرہ جو ریسٹورانٹ کھلے ہوئے ہیں ان کو ہم حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ بند کروائے، اور اگر حکومت یہ کام نہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ زبردستی بند کروائیں۔ اس سے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ احترام رمضان، یا پاکستان میں ایک آرڈیننس بھی جاری ہوا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ یہ جو عوام کو یہ دیا جا رہا ہے میسیج، یہ درست ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا بھی، جس طرح منصور صاحب نے فرمایا کہ جہاں روزہ فرض کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ 2 چھوٹیں دی گئیں کہ من کانا منکم مریضاً او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہیں اور یا مسافر ہیں وہ تو بہرحال روزہ رمضان میں نہیں رکھیں گے۔ اب جو مریض ہے اگر وہ کسی جگہ پہ وہ ہے، اس کے گھر میں کھانے وانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو اسے کہیں سے تو ہوٹل وغیرہ سے تو لا کے اپنے کھانے وانے کے لیے کرنا پڑے گا کوئی انتظام۔ اسی طرح مسافر ہے، اور ہوٹل تو عموماً ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو سفر میں ہیں، تو انہیں یہ سہولت میسر کرنے کے لیے اگر وہ ہوٹل ہی بند کر دیے جائیں تو اس کے پیچھے یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو رخصت ہے، اور جس میں کہ یہ 2 نہ روزہ رکھیں، ان کے لیے تو جینا دوبر ہو جائے، اور اس رخصت اور اس سہولت کا تو فائدہ ہی ختم ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ جب ایک روزے دار ہے اس کے سامنے کوئی دوسرا کھانا کھاتا ہے تو جو روزے دار ہے اس پہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احادیث میں واقعہ ملتا ہے، وہ ہو سکتا ہے نفلی روزے کا ہوگا۔ حضور صبح کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا تناول فرما رہے تھے تو حضرت بلال آئے، تو حضور نے فرمایا، انہیں دعوت دی کہ بلال آ جاؤ کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں روزے سے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو اپنا یہ رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو رہا ہے، اور ساتھ پھر یہ فرمایا جسے میں نے پہلے عرض کی کہ روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا درود اور سلام ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود و سلام بھیجیں۔ تو یہ اتنی وضاحت ہے، اس کے باوجود جس طرح ابھی محترم منصور صاحب نے کہا کہ اصل دین تو ہمیں سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے حکم عدل اور خلفاء، تو ان کی اسی لیے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آج کل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ چھلکے پر زور زیادہ ہے، اور مغز جو ہے اس کا چونکہ علم نہیں ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ افتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا، اور یہ وہی زمانہ ہے جس کے متعلق شر من تحت ادیم السماء، کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوگی، اور پہلی جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کے علماء جو ہیں فتوے ایسی صورت میں دیں، افتوا بغیر علم نہیں ہوگا اور پھر فتوے دیں گے، فرمایا ضلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، فاضلو، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو اپنے ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے اس میں تو بڑی وضاحت قرآن کریم کی سہولت جو اس نے دی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں موجود، اس لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں سوائے اس کے کہ وہ دکھاوا کریں یا اپنے وہی یا ہر کام میں جیسے دنگا فساد اور تشدد جو ہے وہ دین، وہ کہنے والے کسی نے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، جی بالکل اس کا جو ہے عملی نمونہ ہر جگہ ایسی کوئی صورت کہیں ہمیں نہیں ملتی۔